السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل این ٹی وی اردو۔ اگر آپ نئی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب اور دبا دیجئے ساتھ موجود بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایکس رے کی رپورٹ کے بارے میں چاہے بندہ کچھ بھی نہ جانتا ہو پر ایک بار اوپر کر کے ضرور دیکھتا ہے۔ پاکستان میں جو لڑکیاں ریاضی میں اچھی ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد کمیٹی والی آنٹیاں بن جاتی ہیں۔ یار جتنی سردی ہے نا، بندہ کسی کو پانی کی بندوق کے ساتھ بھی لوٹ سکتا ہے۔ یار تم اتنے کمزور ہو گئے، کوئی جان بناؤ۔ یار کیسے بناؤ، بلاک کر دیتی ہیں۔ اپنے ابو نو کہندا ابو تم ڈگندی ہے، ابا کی کہندا اگوں پتر جس طرح ڈگدی پئی ہے نا سٹ دوا لینی۔ یار مہنگی چیز خریدنے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ یار کل ایک بندے نے 10 روپے کی مولی کھا کے نا میرے 3000 پرفیوم کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ بھائی ایک بات بتا، اس سال میں اور اگلے سال میں کیا فرق ہے؟ پتا نہیں، 19-20 کا۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ نے کیا پہننا ہے آج؟ شوہر نے جواب دیا وہی پینٹ کوٹ۔ بیوی پنجابی میں آ کے بولی اچھا میں کی پاواں؟ شوہر کہندا اوہی سیاپا۔ کیا ہوا بھائی، تیرا بڑا بھائی اتنا اداس کیوں کھڑا ہے؟ کچھ نہیں یار، بھائی کو شادی میں BMW ملی ہے۔ ارے واہ، اس پر تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ ارے کیا خاک خوش ہو بھائی، BMW مطلب بہت موٹی وائف۔ لڑکا لڑکی سے میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، I love you۔ لڑکی تھوڑا سوچنے کے بعد بولی چلو اب جاؤ اپنے دوستوں کو پارٹی دے دو۔ ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ آنے والے وقت میں ماں اپنے بچوں سے کہے گی مجھے پالنے کے لیے میں 10 گھنٹے آف لائن رہی ہوں۔ ملیریا مچھر اپنے مچھر بیٹے سے بیٹا ڈینگی کا کورس کر لے، آج کل بڑا سکوپ۔ ایک شیخ اپنی پرانی موٹر سائیکل پر 10 کے نوٹ سجا کر گھوم رہا تھا۔ یار شیخ جی یہ کیا؟ شیخ مجھے مکینک نے کہا تھا اس پر پیسے لگاؤ ٹھیک ہو جائے گی۔ شنگیو میرا چینی دوست ہے، کچھ عرصہ قبل کراچی کی صدر مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس سے کہا یار شنگیو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب چینیوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے۔ یہ سب سن کر تم کو غصہ تو آتا ہوگا۔ وہ بولا اس کا صحیح جواب تو شنگیو ہی دے سکتا ہے جو سامنے کاؤنٹر پر پیسے دے رہا ہے، میں تو اس کی بیوی ہوں۔ ساس شادی سے پہلے اپنے میکے سے کھانا بنانا سیکھ کے نہیں آ سکتی تھی؟ ماڈرن بہو او پلیز ماما وہ میرا میکا ہے، کوئی ہوٹل مینجمنٹ کا سکول نہیں۔ آپ کو خوشی کی ایک بات بتاؤں، خوشی کے 2 بوائے فرینڈ ہیں۔ ایک شیخ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، 200 کی سپیڈ میں ٹرین جا رہی ہو، ایک دم اس نے اس کا کانٹا کھینچ دیا۔ ٹرین کا عملہ آیا، انہوں نے پوچھا کیوں گاڑی رکوائی ہے؟ اس نے کہا جی میں مالٹے کھا رہا تھا، اس میں نے چھلکے پھینک دیے تو میری مالٹے کی ایک پھاڑی بھی اس میں چلی گئی۔ دنیا میں ایسی کوئی سردی نہیں بنی جو شادی والے دن کسی لڑکی کو جرسی پہنا سکے۔ یہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ڈاکٹر صاحب مجھے جلن بہت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کس بات کی جلن؟ کہتا میرے بھائیوں کا کام بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ایک پٹھان نے فنگر پرنٹ والا موبائل لیا تو اس کو ضرورت پڑ گئی، بعد میں اس نے موبائل بیچ دیا اور ساتھ اپنی انگلی بھی بیچ دی، کہنے لگا اس سے لاک کھلتا ہے۔ طالب علم سر لوگ اردو انگلش میں بات کرتے ہیں، حساب میں کیوں نہیں کرتے؟ استاد 420 کی اولاد زیادہ 30-5 مت کرو، 9-2 11 ہو جا ورنہ 5-7 دھر دوں گا، 6 کے 36 نظر آئیں گے اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ طالب علم گھبرا کر سر جی اردو انگلش ہی ٹھیک ہے، حساب واقعی مشکل مضمون ہے، حساب میں تو دور دور تک عزت آتی ہی نہیں۔ کل ایک کامتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میں نے اسے کمبل دیا، کہنے لگی میں غریب نہیں ہوں بھائی، شادی پہ جا رہی ہوں۔ ایک سہیلی دوسری سے مجھے بچپن میں طوطے پالنے کا شوق تھا، میرے ابا جی نے مجھے طوطا دے دیا،
دوسری سہیلی: مجھے بچپن میں بندر پالنے کا بڑا شوق تھا۔ پہلی سہیلی: واہ، کیا تمہارے ابا نے تمہیں بندر لے کر دیا؟ دوسری سہیلی: نہیں، انہوں نے میری شادی کر دی۔ زیادہ فون استعمال کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے، اس لیے میں ایک ہی فون سارا دن استعمال کرتا ہوں۔ کسی بوڑھے آدمی سے پوچھا گیا کہ بیوی کے ساتھ اتنی لمبی زندگی بغیر جھگڑے کیسے گزری؟ جواب آیا: شادی کے پہلے دن ہم اس ایک چیز پر متفق ہو گئے کہ میں غصہ کروں تو تم چپ چاپ کچن میں چلی جایا کرو اور اس وقت واپس آ جایا کرو جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور جب بیوی کو غصہ آئے گا تو میں چپ چاپ گھر سے باغیچے میں چلا جایا کروں گا یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اسی طرح زندگی گزر رہی ہے آرام سے۔ میں 50 سال سے باغیچے میں ہی ہوں۔ لڑکا لڑکی سے: اپنا ایڈریس بتانا، مجھے تمہارے گھر آنا ہے۔ لڑکی: جس گھر کی چھت پر تم دیکھو کہ کوا بول رہا ہے بس اسی گھر تم آ جانا۔ لڑکا: واہ، لیکن کوا تو کسی بھی گھر کی چھت پر بول سکتا ہے۔ لڑکی: تو تم نے بھی تو جوتیاں ہی کھانی ہے نا، کسی بھی گھر سے کھا لینا۔ خواتین کی پریشانیاں: جب بہو بنتی ہیں تو ساس اچھی نہیں ملتی، اور جب ساس بنتی ہیں تو بہو اچھی نہیں ملتی۔ جب دیورانی بنتی ہیں تو جیٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور جب نند بنتی ہیں تو بھابھی اچھی نہیں ملتی، اور جب بھابھی بنتی ہیں تو نند اچھی نہیں ملتی۔ رہ گیا شوہر، تو وہ کسی کو بھی اچھا نہیں ملتا۔ اگر یہ سب اچھا مل جائے تو کام والی ماسی اچھی نہیں ملتی۔ ایک لڑکی نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ پہلی سہیلی: واہ یار، مبارک ہو، کیسا ہے، ہینڈسم ہے؟ دوسری سہیلی: ہائے اللہ، ہائٹ کتنی ہے؟ تیسری سہیلی: جاب کیسی ہے، گاڑی کون سی ہے؟ چوتھی سہیلی: واہ یار، یو آر سو لکی۔ پانچویں سہیلی: ہائے یار جانو، کب ملوا رہی ہو؟ ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ پہلا دوست بولا روٹی کھوا، دوسرا دوست بولا روٹی کھوا نہیں تو آج جان نہیں دینا۔ تیسرا دوست: او مبارکاں، چل روٹی کھوا۔ چوتھا دوست: واہ جی واہ، روٹی کھوا۔ پانچواں دوست: او تیری خیر، چل روٹی کھوا۔ عمر 18 سال، اپنا ٹائم آئے گا۔ عمر 35 سال، اپنا ٹائم آئے گا۔ عمر 45 سال، اپنا ٹائم آئے گا۔ عمر 58 سال، اپنا ٹائم آئے گا۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے رشتہ داروں کو بلا لیں، ان کا ٹائم آ گیا۔ ٹرین میں 2 لڑکیاں سفر کر رہی تھیں، اوپر ایک شیخ سویا ہوا تھا۔ پہلی لڑکی: تم کو کیسا شوہر چاہیے؟ دوسری لڑکی: کروڑ پتی شوہر چاہیے۔ پہلی لڑکی: اگر کروڑ پتی نہ ملا تو؟ دوسری: 50 لاکھ والا مل جائے گا۔ پہلی: اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ دوسری: 25 لاکھ والا بھی چلے گا۔ اوپر برتھ پہ لیٹا شیخ بولا: جدو گل 500 دی آئی ہوئے نا، میں جگا دینا۔ میں ایک جگہ پرائیویٹ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گیا تو انہوں نے ایک حلف نامہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ شرائط و ضوابط منظور ہیں تو ہم آپ کا انٹرویو کر لیں گے، پہلے یہ پڑھ لیجئے۔ میں نے پہلی شرط پڑھی، لکھا تھا میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر انجوائے کر چکا ہوں۔ نمبر 2، چھٹی والے دن بھی مجھے کسی کام کا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 3، مجھے عید، شادی، فوتگی، پکنک وغیرہ پر جانے کا کوئی شوق نہیں۔ نمبر 4، میرا کوئی گھر، فیملی، رشتہ دار یا دوست نہیں۔ نمبر 5، میں اپنے سر پر بال نہیں دیکھنا چاہتا۔ نمبر 6، میں اپنے آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 7، مجھے ٹینشن سے بہت پیار، اور نیچے لکھا تھا دستخط کر دیجیے۔ دنیا میں ایک سانپ ایسا بھی ہے جس کا جسم ہر سیکنڈ 0.5 سینٹی میٹر بڑھتا ہے، یعنی ہر 200 سیکنڈ میں وہ 1 میٹر تک لمبا ہو جاتا ہے، مگر جو ہی اس کا منہ اس کے جسم کو ٹچ ہوتا ہے تو وہ وہیں مر جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد سانپ ہے جو خود کے ہی زہر سے مر جاتا ہے۔ سوچو، اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے وہ کتنا بڑا ہو جاتا اور کیا کیا نقصان کرتا۔ یاد رہے کہ یہ سانپ صرف نوکیا کے موبائل گیم میں پایا جاتا ہے۔ غور سے پڑھنے کا شکریہ۔ مونگ پھلی میں دانا نہیں، گجروں نے کبھی نہانا نہیں۔ چلے ہی جائیں گے تیری محفل سے، بس یہ تھوڑے سے چاول تو کھانے دو۔
جب گھر والے پوچھتے ہیں کوئی پسند ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کس کس کا نام لوں۔ شادی کے پہلے دن شوہر نے بیوی کا فون نمبر سیو کیا اور لکھا مائی لو۔ 2 ماہ بعد سویٹ وائف، سال بعد سیو کیا ہوم، 2 سال بعد سیو کیا ہٹلر، اور 4 سال بعد رانگ نمبر۔